اپنی پوزیشن واضح کرو. اگر آپ نے ہمیں مسلسل امریکہ کا غلام رکھنا ہے، کبھی اس وقت دھمکی میں آ کر آپ نے غلط فیصلے کیے، آج پھر دباؤ میں آ کر اس کی دوسری قسط آپ پورا کرنا چاہتے ہیں. ہم اس وقت بھی ڈٹ گئے تھے، میں اس وقت بھی جیل میں گیا تھا، میں آج بھی جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ نے کسی کو بھی ملک اور قوم کا اس طرح کا سودا کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. ملک ہم سب کا ہے، ہم سب اس کے برابر کے حصے دار. کم از کم میں واضح اعلان کرتا ہوں اور آپ کی تائید سے کرتا ہوں، میں پاکستان میں رہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے لیے قربانی دینا چاہتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے پاکستان میں بحیثیت غلام کی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں. کراچی آپ کا جل رہا ہے، بلوچستان آپ کا جل رہا ہے، آپ کا پختونخوا جل رہا ہے، خون ہے، کچھ تو خون ہر طرف ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ناٹو نہ ہو، ان کی سپلائی لائن ہونی چاہیے، ان کی ایجنسیوں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس طرح کی سوچ اگر ہے تو یہ غلامانہ سوچ. سنبھل کے قدم اٹھاؤ، سنبھل کے چلو. اب حالات اس طرف جا رہے ہیں، احساس محرومی کے خاتمے کا لفظ کافی نہیں ہوگا، پھر احساس غلامی کو ختم کرنا ہوگا. برما کے اندر جو واقعات رونما ہو رہے ہیں تب سے مس نہیں ہو رہا. کوئی انسانی حقوق کی تمام تنظیمیں گم ہو چکی ہیں. ہمارا پارلیمنٹ خاموش ہے، ہماری میڈیا بھی خاموش ہے، مکمل ایک سکوت چھایا ہوا ہے. آج ہمیں بتائیں، ہمارے جسم پر جوں تک نہیں رینگتی، ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ کرۂ ارض پر ایک ایسا ملک بھی ہے جہاں کے مسلمان کے ساتھ وہاں کی حکومت کیا کچھ نہیں کر رہی. ہماری پارلیمنٹ اس کا نوٹس لے، ہماری گورنمنٹ اس کا نوٹس لے، ہماری وزارت خارجہ اس کا نوٹس لے، ہماری میڈیا اس کا نوٹس لے، اور اس پر ہم اپنا فرض پورا کریں. کیوں انسانیت کا اتنا قتل عام ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں. شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آج شام کا ایک ایک بچہ غیر محفوظ ہوتا کیا شہر ہے کہ آج انسانیت وہاں کے خون میں غوطہ-زن ہے. اسلامی دنیا منقسم ہے، بے حس ہو چکی ہے. اسلامی دنیا کے حکمران اپنے اقتدار کے نشے میں کچھ پتہ نہیں کہ اسلامی دنیا کے ان علاقوں کے مسلمانوں پر، ان کے بچوں پر، ان کی ماؤں بہنوں پر، ان کے بوڑھوں پر، بزرگوں پر کیا گزر رہی ہے، اور کس طرح ایک آن میں اور ایک لمحے میں شہر کا شہر اجڑ جاتا ہے اور لاشوں کا ڈھیر بن جاتا ہے. آج ہم اس بات کو پوری دنیا تک پہنچا کہ شام میں ظلم بند کر دیا جائے. دیتے رہے، لیکن صاحب خدا کے لیے مخفی عوامل اور اصلی حقائق کا ادراک کر کے مسئلے کے حل کی کوشش کریں. اور اپنے ہاؤس پر کھڑے ہو کر آپ کی خدمت میں بھی کہنا چاہتا ہوں اور حکمرانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وزیرستان اور تمام قبائلی علاقے میں قیام امن کے لیے جو ہم سے طلب کیا جائے، جو ہم سے تعاون مانگا جائے، ہم مکمل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے جغرافیے میں ہم اسلحے کی سیاست نہیں دیکھنا چاہتے. ہم یہاں پر ایک جمہوری سیاست کی بات کرتے ہیں، عوامی سیاست کی بات کرتے ہیں، اسلحے کی سیاست کی بات کرتے ہی نہیں. لیکن اس کو ایسا نہیں روکا جا سکتا کہ آپ حملے کریں اور پوری میر علی پر حملے کریں، پوری میران شاہ پہ حملے کریں. جو علاقے خالی ہو چکے ہیں لوگوں سے، ایک ایک آدمی گھر کے رکھوالی کے لیے وہاں کھڑا ہے، اس گاؤں پر آپ بمباری کریں اور پھر کہیں ہم نے شرپسندوں کو ہلاک کر دیا. 2 اور 3 سال کے بچے اس میں شہید ہوئے، وہ بھی شرپسندوں کی لسٹ میں. خواتین شہید ہوئی ہیں، وہ بھی شرپسندوں کی لسٹ میں آ گئی. جو دکانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو ہوٹلوں میں تھے، وہاں پر بمباریاں کی گئی. اور اس وقت بھی وزیرستان پر امریکی گن شپ ہیلی کاپٹر پھر رہے ہیں. ہماری ٹیریٹری میں غیر ملکی ہیلی کاپٹروں کا پھرنا، کیا وزارت داخلہ کو اور ہماری حکومت کو یہ احساس نہیں ہو رہا کہ ہمارے پھر کہتے ہیں صاحب ہم نے غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے، غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں وزیر داخلہ سے، آج ہاؤس پہ دکھائے کسی ایک غیر ملکی کی نشاندہی کر دے جو اس آپریشن میں انہوں نے قتل کیا ہو. کیا باتیں کی جا رہی ہیں؟ عوام کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم شرپسندوں کے خلاف لڑ رہے ہیں. عوام کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم غیر ملکیوں کے خلاف. یہ وہی جنگ ہے جناب والا جس طرح امریکہ کہتا ہے کہ میری مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہے، ہم صرف دہشت گردوں سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اور اس بنیاد پر وہ اپنی جنگ کو جواز فراہم کر رہے ہیں. اسی کی نقالی کرتے ہوئے حکومت پاکستان کہتی ہے ہم تو شرپسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. بلوچستان میں جنگ لڑ رہے ہیں، شرپسندوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، سرداروں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. صاحب والا عوام متاثر ہو رہے ہیں، قوم تباہ ہو رہی ہے، عام آدمی تباہ ہو رہا ہے، گھروں میں پاکستانی لوگ مر رہے ہیں.
حقائق کا ادراک کیا جائے, حقائق کو تسلیم کیا جائے. ہم بالکل اگر ایسے عوامل ہیں جس طرح کے وزیر داخلہ فرما رہے ہیں, ہم اس حوالے سے مسئلے کے حل اور اس ملک کی خدمت کے لیے تعاون کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن اگر حکومت سمجھتی ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں, میں 100% کہتا ہوں کہ غلط پالیسیاں ملک کو تباہی کی طرف لے جائیں گی, اور یہ لوگ آج عمدن شاید پاکستان کی جغرافیائی تقسیم اور ملک کو توڑنے پر تلے ہوئے ہیں, اور ایک دفعہ پھر بنگال کی کہانی کو دہرانا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اس ملک کو بچاؤ, خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو. وزیر داخلہ اگر آپ میں کوئی ہمت ہے تو ملک پر رحم کر لو, قبائل پہ رحم کر لو, بلوچوں پہ رحم کر لو, قوم کو بچا لو. ہم آپ کے سامنے دامن پھیلا کر درخواست کر رہے ہیں, قیام امن کے لیے جو چاہو ہم سے, ہم خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن قیام امن کا نام لے کر دہشت گردی پھیلانا, قتل و غارت گری پھیلانا, اس پر احتجاج کریں گے, میدان میں آئیں گے اور اس راستے کو روکنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. یہ غلط بات ہے کہ آپ اپنی قوم پر بمباری کریں اور ہم آپ کو اس کے لیے سند مہیا کریں کہ آپ تو واقعی ملک کے امن کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم ڈٹ کر اس صورتحال کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. اور جب میں کشمیر کی جنگ لڑتا ہوں, جب میں لندن جاتا ہوں, برطانیہ کے پارلیمنٹ میں جاتا ہوں, جب میں برسلز جاتا ہوں اور وہاں کے یورپی پارلیمنٹ کے اندر کشمیر کا مسئلہ اٹھاتا ہوں, تو پھر ہمارے ملک کے کچھ, اللہ ان کو ہدایت دے, وہ ہماری کردار کشی میں مصروف ہو جاتے ہیں. جب برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا اور پورا پاکستان خاموش تھا, پورا میڈیا خاموش تھا, تمام سیاستدان خاموش تھے, اخبارات خاموش تھے, تو پہلا شخص فضل الرحمان تھا جس نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر قوم کے نمائندوں کو جھنجھوڑا. مسلمانوں کا خون ہو رہا ہے, کس خواب خرگوش میں ہو, فلسطین کا معاملہ ہو, ہم میدان عمل میں ہوتے ہیں. جب افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا, ہم نے جرأت کی. جب ساری دنیا کا حکمران امریکہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا تھا, گھٹنے ٹیک کر گیا تھا, ہمارے جنرل کے ہوتے ہوئے بھی گھٹنے ٹیک کر دیا, تو ایک فضل الرحمان تھا جو میدان میں نکلا اور نعرہ لگایا, امریکہ مرد آباد. وہ جس کو تم نے مذاق اڑایا تھا, وہ جس کے والدین کو تم نے تانے دیے تھے, آج کیوں وہ طبقہ امریکہ جیسی عالمی قوت کے لیے خطرہ بن گیا ہے؟ آج کیوں وہ غریب اور فقیر طبقہ پورے مغربی استعمار کے لیے خطرہ بن گیا ہے؟ تو سمجھ لو میرے نوجوانوں کہ میرے اکابر کی کمان سے جو تیر نکلا تھا, آج وہ تیر اپنے نشانے پہ لگا ہے, اور آپ کی فتح ہے کہ آج آپ کی اس فقیرے نے عالمی استعمار کو چیلنج کر دیا ہے, اور دنیا جانتی ہے کہ ہماری جنگ آج یہاں کے کمزور حکمرانوں سے نہیں, بخدا آج کا حکمران ہماری نظروں میں کچھ نہیں ہے. ہم اگر آج جنگ لڑ رہے ہیں تو حق کے اس معیار پر لڑ رہے ہیں جس کے مقابلے میں دنیا کا باطل اپنے فرد کامل کے ساتھ امریکہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ہمارے ولولے کو دیکھ کر دشمن پریشان ہے, خدا کا شکر ہے واحد ہمارا فضل